یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وردی پہن کے آئی جی اسلام آباد ڈاکو کی شکل میں ایک دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے، اور اس کے ماتحت ایس ایس پی سی ٹی ڈی اور ایس ایس پی آپریشن. کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہو؟ پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے عناصر کو پولیس کی وردیاں پہنا کے، یہ وہ شخص ہے آئی جی جو کرپشن پہ ڈسمس ہونے والا تھا، اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ ان دا مین ٹائم ریجیم چینج ہو گیا. الیکشن کمیشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڑنچو ہو گیا جس دن فائز عیسیٰ صاحب نے ہم سے بیٹ لے لیا. جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کی عدالتیں اور یہ فورم کیا انصاف کریں گے؟ اور یہ رات کے 1:30 بجے مجھے گرفتار کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے اغوا کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی ماں پہ، تاکہ اغوا کریں اور کوئی شہادت نہیں ہوگی. میں نے ویڈیو کلپ عدالت میں پیش کیے ہیں، عدالت نے وہ ویڈیو کلپ آج دیکھی. تو لہٰذا پاکستان گھر میں مسلح ہو کے ڈاٹے باندھ کے وردی پہن کے کلاشنکوفیں اٹھا کے، اس کو کہتے ہیں کرمنل لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس، اور اس کو کہتے ہیں ڈیکوئٹی 395 کے تحت اس کی عمر قید سزا ہے. اور اس کو جو نقصان کیا گھر کا، یہ کڑ کے دروازے توڑے، تو کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں. مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے، اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے اور نہ گھڑی ملی ہے. میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں، یہ آئے رات کے 1:30 بجے یعنی صبح کے 1:30 بجے 18 تاریخ کو، دروازے توڑے، اہل خانہ کو ہراساں کیا، لیپ ٹاپ لے اڑے، ایک کیسیو گھڑی اور کچھ پرفیومز، ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے شیر غازی جو کک ہیں، اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا. اور آگے سے پیغام کیا ہے؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں، یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں. آج اس میں سنوائی ہوئی، سردار اعجاز اسحاق صاحب جو جج ہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام اعلیٰ حکام عدالت میں پیش ہوں گے. ایس ایچ او مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی. عبداللہ نامی ایک امیدوار ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ہے، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے صوبائی کال کا، لیکن جو فارم 45 لگائے ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ان کے ہیں. پھر ایک اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہیں، انہوں نے بھی فارم 45 لگائے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پیر عقل شاہ اور رحمت اللہ، انہوں نے بھی وہی فارم 45 لگائے ہیں. آج تک ہمیں وکلاء کو، عوام کو، پاکستانیوں کو ایک بھی فارم 45 نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فارم 47 بنائے ہیں. تو آج الیکشن کمیشن سے دستبردار کیا کہ خدا را سب چھوڑیں، اپنے ہی فارم 45 دیکھ لیں. تو لہٰذا مریم نواز جو پروپوزڈ ہوئی ہیں سی ایم کے لیے، محترمہ اپنی سیٹ ہار چکی ہے. نواز شریف لاہور کی اپنا سیٹ ہار چکا ہے. 80 سے زیادہ سیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں. کل اعلامیہ آ گیا کہ جی ان کی فلاں جگہ گورنر، فلاں جگہ گورنر، فلاں صدر ہوگا. یہی ان کی سیاست ہے. شرم اور حیا نام کی کوئی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے، کس منہ سے یہ لوگ ایوان میں جا کے 23 سیٹیں بنتی ہے پیپل پارٹی اور نون کی ملا کے. اب ایسا نظام ہے. یہ اتنی بڑی عدالت، یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، ادھر بھی بہت بڑی بلڈنگ ہے. نظام عدل سے ان کا تعلق ہے. پوری قوم چیخ رہی ہے خدا را سب کو چھوڑ دے، ایک دلیل تو لے آئیں، کوئی منطق کی بات تو کر دو. ہم سب کچھ لے آئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں بھائی آپ نے ہمارے
ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے, کوئی کاغذ تو لاؤ. کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل بنایا جا سکے اور پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا جا سکے, تب تک یہ حکومت بنا لیں گے. یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ. دوسری بات, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں